ناظرین، آج آپ کے ساتھ میں ہوں سلیم رضوی۔ قانون اور انصاف کے موضوعات پر مبنی اس پروگرام لا اینڈ جسٹس ود سلیم رضوی میں تمام دیکھنے والوں کو سلام اور آداب۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام لا اینڈ جسٹس سیریز کا 6واں پروگرام ہے اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ڈومیسٹک وائلنس اور اس کے قانونی اور معاشرتی اثرات، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کے اس موضوع کی جانب آؤں، میں ان تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے گزشتہ پروگرام کے بارے میں میسیجز بھیجے اور اس پروگرام کو پسند کیا۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا گزشتہ پروگرام پولیس مس کنڈکٹ اور آپ کے حقوق کے بارے میں تھا، اور اس پروگرام میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جا سکے اور اویئرنیس پیدا کی جا سکے کمیونٹی میں کہ اگر کوئی پولیس آفیسر اپنی قانونی اور آئینی اختیارات سے تجاوز کرنے کے بعد آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کے پاس کون سے راستے موجود ہیں کہ آپ اس پولیس آفیسر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں نہ صرف ہم نے اس موضوع کو تھیوریٹیکل انڈر پننگ اس کی ڈسکس کی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم نے پریکٹیکلی یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کون سے ایونیوز آپ کے سامنے موجود ہیں جسے آپ بروئے کار لاتے ہوئے اپنی تکالیف کا ازالہ کروا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہے، اور آج کے پروگرام میں بھی آپ کو یہی کوشش نمایاں نظر آئے گی کہ جہاں پر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی تشریح کریں گے، اسے مختلف انداز اور مختلف اینگل سے دیکھیں گے، اس کے ساتھ ہی ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو بتا سکیں کہ وہ لوگ جو ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹم بنے ہیں ان کے پاس کون سے ریسورسز موجود ہو سکتے ہیں اور کون سے ایسے طریقہ کار موجود ہیں عملی طور پر، قانونی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، کہ جنہیں بروئے کار لاتے ہوئے وہ اپنی تکالیف کا ازالہ کر سکتے ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کے گھناؤنے چنگل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ایکسپرٹ کو دعوت کی ہے۔ انہی کی زبان سے، انہی کی گفتگو میں ہم سنیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو آئیے میں سب سے پہلے آج اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں آپ سے۔ میرے سامنے تشریف رکھتی ہیں صبا حسین، اٹرنی ایٹ لا، نیو جرسی بیسڈ اٹرنی ہیں، نیو جرسی میں پرائیویٹ پریکٹس ہے۔ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کے علاوہ کمیونٹی افیئرز میں خاصے متحرک ہیں۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ آپ کی زندگی کا آغاز، پروفیشنل زندگی کا آغاز مشیگن اسٹیٹ میں پراسیکیوٹرز آفس سے ہوتا ہے، جہاں پہ آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے کام کیا۔ اس کے علاوہ اس وقت نیو جرسی میں آفس آف دا پبلک ڈیفینڈرز سے بھی منسلک ہیں، اور خاص طور پہ ایسے کیسز پہ توجہ دیتی ہیں کہ جہاں پر بچوں اور والدین کے درمیان کنفرنٹیشن کی صورت میں لیگل کیسز سامنے آتے ہیں۔ جی، صبا حسین کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری نیکسٹ گیسٹ روبینہ نیاز، جنہوں نے اپلائیڈ سائیکالوجی کے علاوہ سوشل ورک میں بھی ایم اے کیا ہوا ہے۔ آپ کے پاس 2 ڈگریز ہیں، ماسٹر ڈگریز ہیں، اور ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے گزشتہ 20 سال سے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی افیکٹو آرگنائزیشن ہے، میں یہ کہوں گا کہ مین اسٹریم آرگنائزیشن ہے، اور جس آرگنائزیشن کا نام ہے ٹرننگ پوائنٹ فار ویمن اینڈ فیملیز۔ یہ اس کی فاؤنڈر ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور اس آرگنائزیشن کے ذریعے سے ڈومیسٹک وائلنس کے معاملات پر کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی مین اسٹریم آرگنائزیشن کے لیے کام کر چکی ہیں۔ تو ہمارے سامنے 2 ایکسپرٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی مدد سے ہم ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بہت سی باتیں کریں گے۔ تو میرا خیال ہے گفتگو کا آغاز صبا حسین آپ سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ڈیفائن کر سکیں، لیگلی طور پر ڈیفائن کر سکیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سا ابہام پیدا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ہماری کمیونٹی جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکی ہے، کیونکہ اس کی مختلف شکلیں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ لیگل ڈیفینیشن سے ہم شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ڈومیسٹک وائلنس کی لیگل ڈیفینیشن کیا ہے؟ لیگلی جی اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیٹرن ہے وہ آف ابیوسو یا کنٹرولنگ بیہیویئر جو کہ کئی فارمز اختیار کر لیتا ہے۔ جی، اور اس کی ایگزامپلز ہیں فزیکل ابیوز، ایموشنل ابیوز، اینڈ فائنینشیل ابیوز، سیکشل ابیوز اور وربل ابیوز۔ جی،
تو اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے وربل ابیوز میں آ جاتا ہے کسی کو نیم کال کرنا, کسی کو کہنا اسٹوپڈ یا اس طرح کی چیزیں کہ یور ورتھ لیس, یا آپ کسی بھی قابل نہیں ہیں, یہ تو وربل ابیوز ہے. اور پھر ایموشنل ابیوز ہے, کسی کو ایسی باتیں کہنا جس سے اسے تکلیف پہنچے یا اس کے خواہ اس کے اثرات, اس کی ذہنیت اس کے اوپر اثر ہو. اور فزیکل ابیوز جو ہے وہ سب سے سیریس ہے اور وہ کرائم ہے, کرائم کہلایا جاتا ہے. اور اس میں آ جاتا ہے جیسے کسی کو مارنا, یا تو ہاتھوں سے یا کسی ویپن سے یا کسی چیز سے جس سے اس کو انجری ہو. تو آپ نے جو ڈیفینیشن پیش کی ہے, میرا خیال ہے کہ نیو جرسی قوانین کے حوالے سے آپ نے یہ ایکسپلینیشن اس کی دی ہے. لیکن اکراس دا بورڈ اگر پورے یونائٹڈ اسٹیٹ کے نقشے پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ مختلف اسٹیٹس میں ڈومیسٹک ابیوز اور ڈومیسٹک وائلنس کی تشریح جو ہے وہ مختلف انداز میں کی گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک ابیوز کے واقعات ہیں, کئی جورسڈکشن اسے ڈومیسٹک وائلنس بھی شمار کرتی ہیں. جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کو پٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اسے برابر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, گالی گلوچ ہے, اس میں فزیکل ابیوز نہیں ہے لیکن وربل ابیوز ہے, تو وہ وربل ابیوز جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس میں آ جاتا ہے کچھ اسٹیٹ میں, اور کچھ اسٹیٹس میں اسے کچھ اور نام دیا جاتا ہے اور اسے وائلنٹ بیہیویئر کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف جورسڈکشن میں اس کی تشریح جو ہے وہ مختلف انداز میں کی گئی ہے. نیو یارک اور نیو جرسی میں جو تشریح آپ نے بیان کی ہے وہ انتہائی ویلڈ ہے. روبینہ, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. آپ نے سوشل سائنسز کے حوالے سے اس مسئلے پہ خاصا کام کیا ہے. تو جس وقت ہم ڈومیسٹک ابیوز کی بات کرتے ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں, اگر ان دونوں کو ایک جگہ پہ ہم جمع بھی کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں اس کے بارے میں خاصی کنفیوژن ہے. میں آپ کی زبان سے یہ سننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس کی کون سی فارمز آتی ہیں, اس کی کیا شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں, اور دوسرے یہ بتائیے کہ ہماری کمیونٹی میں وہ کون سا بنیادی نقطہ ہے جس نقطے پر ہمیں ابہام نظر آتا ہے. تو جیسے صبا نے کہا کہ 4-5 فارمز ہیں ڈومیسٹک ابیوز کے, ڈومیسٹک وائلنس کے. وہ شروع ہوتا ہے وربل ابیوز سے یا ایموشنل سائیکولوجیکل کنٹرولنگ بیہیویئر. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی ابیوسو ریلیشن شپ میں یا ڈومیسٹک وائلنس سچویشن میں, وہ یہ ہے کہ جو ابیوزر ہوتا ہے یا ہوتی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے شخص کو, جو اس کا وکٹم ہے, اس کو کنٹرول کیا جائے, ذہنی طور پہ, فزیکل طور پہ, فائنینشلی. اکثر جو ہے کیونکہ بیوی نارملی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے شوہر کی کمائی پہ اور اس کی پروویژن کے اوپر, تو وہ اس کے ہاتھ میں کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کنٹرول رکھنے کے لیے فائنینشیل ابیوز بھی کریں گے. ون آف دا فارمز از کہ وہ بیوی کے ہاتھ میں کوئی پیسے نہیں ہوں گے, اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی صورت نہیں ہوگی, بچوں کے لیے کپڑے یا کھانے کا انتظام نہیں ہوگا. ایک ہماری کلائنٹ ایسی تھی جو سردی میں ہمارے پاس آئیں, سخت سردی میں, لان کے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے. تو جب میں نے اس کو کہا کہ تم بچوں کو لے کے آئی ہو, اتنی سخت سردی ہے, تو اس نے کہا میرا شوہر مجھے گرم کپڑوں کے لیے پیسے نہیں دیتا. تو وہ بھی جو ہے وہ بھی ابیوز ہے. اور اگر گھر میں پکانے کے لیے کھانا نہ ہو تو وہ بھی ابیوز ہے. اب چائلڈ سیفٹی کے لاز بھی یہاں پہ ہیں جو اسی چیز میں شامل ہوتی ہیں, کیونکہ بچے پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور اگر بچوں کی ضروریات پوری نہ ہوں تو وہ انڈینجرنگ دا ویلفیئر آف اے چائلڈ وہ ہوگا, یا میل نیوٹریشن, یہ سب چیزیں اس میں جو شامل ہوتی ہیں وہ سب. اب ہماری کمیونٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا, اس چیز کو سمجھا نہیں جاتا کہ ایک تو امریکہ میں, نیو یارک میں, نیو جرسی میں یہ کرائم ہے ان لیگل ٹرمز, تو اس کی روح سے وہ غلط ہے. دوسرا, آپ کسی روح سے بھی دیکھیں تو ڈومیسٹک ابیوز اور ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ کوئی پسندیدہ بیہیویئر نہیں ہے. کیونکہ جس آپ بالکل درست کہا کہ صرف ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ کسی بھی ایک ملک تک محدود نہیں ہے, کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہے, کسی ایک معاشرے تک محدود نہیں ہے, اور کسی ایک جینڈر تک. بالکل ڈومیسٹک وائلنس کا شکار مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو اکراس دا بورڈ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار مختلف ممالک کے لوگ, مختلف مذاہب کے لوگ, مختلف معاشروں کے لوگ, مختلف اقتصادی حالت میں رہنے والے لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں.
اور لیکن جو اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے یہ ایکنالجمنٹ انتہائی ضروری ہے کہ جو میجورٹی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے وہ خواتین ہیں. اس کے بارے میں جو ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ 75% عورتیں جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. لیکن مردوں کی طرف سے بھی بہت سی تنظیمیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار مرد بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کے کیسز آئے کہ جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس جو تھا وہ ٹارگٹ کیا گیا مردوں؟ ضرور، مگر ٹرننگ پوائنٹ ویسے تو عورتوں اور لڑکیوں اور بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس طرح کی بھی سچویشنز ہیں جہاں مرد وکٹم ہوتا ہے اور عورت ابیوسو ہوتی ہے یا ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں مرد. اس میں دو مسئلے، ایک تو پرسنٹیج جو ہے وہ مردوں کی بہت کم ہے، دوسرا جو مرد شکار ہوتے ہیں ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے اس چیز کو خود تسلیم کریں یا کسی سے جا کے کہیں کہ ہم وکٹم ہیں. تو اس کی مردان یہاں پہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے، ایگو کا بھی ہوتا ہے. اور ہمارے کلچر کو آپ دیکھیں نا، جس میں مرد کسی اس طرح کی چیز کو تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ مرد کمزور ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسے ہمارے معاشرے میں مرد بچپن سے یہ سیکھتے ہیں کہ کسی بھی ایموشن کو ایکسپریس کرنا غلط ہے سوائے غصے کے، تو ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہوتا ہے ڈومیسٹک ابیوز کی بات کریں، خاص طور پہ جب وہ خود وکٹم ہو. اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ایسا ہے جو کلر بلائنڈ ہے، جو ریس بلائنڈ، ریلیجن سے کسی چیز سے اس کا تعلق نہیں ہے، کٹس اکراس آل دوز باؤنڈریز. مگر حملوں کے لیے جو مشکل زیادہ ہوتا ہے اس ایریا میں کام کرنا کہ جہاں اکنالجمنٹ نہ ہو، جہاں ہماری کمیونٹی یہ تسلیم نہ کرے کہ یہ پرابلم ہے اور اس کو حل کرنا ہے، تو وہاں پہ پھر آپ کے لیے چیلنجز اور بیریئرز آ جاتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو نیشنل لیول پہ کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا جو فوکس ہے وہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی اور خاص طور پہ پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ امریکن پرسپیکٹو میں ہم اسے ڈسکس کر سکیں. لیکن امریکہ میں نیشنل لیول پہ جس وقت ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں، اور مردوں کی بات ہوئی، عورتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 1.3 ملین خواتین جو ہے وہ فزیکل اسالٹ کا شکار ہوتی ہیں. میں ڈومیسٹک وائلنس کی بات نہیں کر رہا صرف، ڈومیسٹک وائلنس میں ابیوز بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں فزیکل اسالٹ کی کہ 1.3 ملین ویمن جو ہے وہ اسالٹ کا شکار ہوتی ہیں. اور سوال اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ایک اور ڈیٹا جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ 3 عورتیں، کم از کم 3 عورتیں جو ہیں وہ اپنے ڈومیسٹک پارٹنرز کے ہاتھوں، چاہے وہ مرد ان کا ہسبینڈ ہے یا بوائے فرینڈ ہے، جو ڈومیسٹک پارٹنر ہے اس کے ہاتھوں ماری جاتی ہیں. کم از کم 3 عورتیں ہر روز. تو نیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو امریکہ میں یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہمیں نظر آتا ہے. اسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنی کمیونٹی میں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں جو وارداتیں ہو رہی ہیں، نیشنل جو ٹرینڈ ہے اس کے اثرات کس حد تک ہیں. اس سے پہلے کہ جو لیگل ایشوز پہ میں آؤں، میں روبینہ سے ایک دفعہ پھر یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نیشنل ایک ماحول بنا ہوا ہے امریکہ میں، اس کے کس حد تک اثرات ہماری کمیونٹی پہ مرتب ہو رہے ہیں؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ امریکن کلچر کا اثر کم ہے، اور ہمارے اپنے کلچر میں بہت سی چیزیں جو ایکسیپٹ کی جاتی ہیں، اور اکثر جو بہت زیادتی ہوتی ہے وہ یہ کہہ کے ایکسیپٹ کی جاتی ہے کہ یہ اسلام کی روح سے ہے. سب سے بڑی ڈس سروس تو وہ ہم کرتے ہیں، اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اسلام کو بدنام کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ اسلام کی ڈس سروس ہے کہ اسلام ایک جو جسٹس کا مذہب ہے، انصاف اور قانون کا مذہب ہے، ہم اسے بدنام کرتے ہیں اسلام کو درمیان میں لا کر. تو وہاں جو پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ کلچرل نارمس کو انٹرپریٹ کریں ایز ریلیجس tenets and requirements, تو وہاں آپ کی انڈرسٹینڈنگ آبویسلی جب ایک شخص ابیوسو ہوتا ہے اور وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شوہر ہوں یا میں ہیڈ آف دا فیملی ہوں یا میں مرد ہوں، تو میرا یہ رائٹ ہے
تو رائٹ جب مجھ سے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں یہ تو میں اسلام میں تو کوئی اس چیز کا کوئی بیسس نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل تھے آف ہیومن کائنڈ, تو ان کی زندگی میں تو کوئی ایسی ہمیں مثالیں نظر نہیں آتی. اسائڈ فرام ریلیجن آپ کو کون سے سوشل فیکٹر نظر آتے ہیں؟ آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے اپنے ٹرینڈز ہیں جو ہمیں امریکن سوسائٹی میں جو رجحانات نظر آتے ہیں, اس رجحانات سے ہٹ کر ہماری اپنی سوسائٹی میں ہمارے اپنے کلچر میں کچھ باتیں ہیں, جی آپ ان کی نشاندہی کر سکیں گے؟ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ عورتوں کی تعلیم ہے, لڑکیوں کی تعلیم ہے, اور جو پڑھی لکھی بھی ہیں ان کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں. جی, نہ تو امریکن لا کے حساب سے نہ اپنے ملک کے حساب سے. جی, ان کو جب اپنے رائٹس کا نہیں پتہ ہوگا تو اس کو آپ اپ ہولڈ نہیں کر سکتے, ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اسی کنورسیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. انتہائی دلچسپ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ناظرین, ویلکم بیک ٹو لا اینڈ جسٹس. بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے, اس کے معاشی اور معاشرتی اور قانونی اثرات کے بارے میں, اور یہاں پر میرے ساتھ دو گیسٹ موجود ہیں جن کی خاصا کنٹریبیوشن ہے اور خاصا ایکسپیرینس ہے اس موضوع کے حوالے سے. صبا حسین, اٹرنی ایٹ لا, روبینہ نیاز, سوشل سائنسز کی ماہر اور آرگنائزیشن رن کرتی ہیں اسی حوالے سے, اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. روبینہ, بریک سے پہلے آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ محرکات ہیں, کچھ ٹرینڈز ہیں جس کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا. گو کہ اس سوسائٹی میں اس کے لیگل کانسیکوینسز ہیں. مطلب کچھ سوسائٹیز دنیا میں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی, اور کچھ ڈیولپنگ کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں پہ لاز اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے جو ابیوزرز ہیں, جو پرپیٹریٹرز ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. لیکن یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں تو ڈومیسٹک وائلنس کو انتہائی سیریسلی لیا جاتا ہے, اور اس کے لیے جو قوانین موجود ہیں وہ بڑے سخت قوانین موجود ہیں. تو اس ماحول میں جس ٹرینڈز کی آپ بات کر رہی ہیں ہماری اپنی کمیونٹی میں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ تعلیم کی عورتوں میں خاص طور پہ تعلیم عام نہیں ہے, لڑکیوں کے لیے, بچیوں کے لیے تعلیم عام نہیں ہے. دوسرا, جو اسٹیٹسٹکس ہم نے دیکھے ہیں اور یہ یونیورسلی صحیح ہیں کہ جب کوئی بچی دیکھتی ہے کہ اس کی ماں کو اس کا باپ ابیوز کر رہا ہے تو وہ انویریبلی اپنے آپ کو جب ابیوسو ماحول میں پاتی ہے تو وہ اس کو غلط نہیں سمجھتی. 70% چانسز ہیں کہ کوئی لڑکی جس نے جو اس ماحول میں جو پلی بڑی ہے وہ خود کسی ابیوسو ریلیشن شپ میں چلی جائے گی, اور جائے گی تو اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے بہت وقت لگے گا. 70% لڑکے جو اپنے دیکھتے ہیں کہ ان کے والدہ کو ابیوز کر رہے ہیں, وہ اکثر خود ابیوسو ہو جاتے ہیں. تو یہ لرنڈ بیہیویئر ہے جو ہمارا کلچر کہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اکثر مائیں, نانیاں, خالائیں سب کہتی ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے, خاموش برداشت کرو, تمہارا فرض ہے. اور وہ عورت کے اوپر اتنا اس چیز کا برڈن ڈالا جاتا ہے کہ گھر کو کمپلیٹ رکھنا, مکمل رکھنا, بچوں کو, میرج کو انٹیکٹ رکھنا, اس کو شادی کو قائم رکھنا, وہ سارا جو بوجھ ہے وہ عورت کے اوپر آ کے پڑتا ہے. اور جب وہ ابیوز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس وقت بھی یہ سمجھتی ہے
کہ برداشت کرنا میرا فرض ہے جی اور میں اس سچویشن اور اس سے پہلے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا مردوں کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ مردوں کی ایک ایگو ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اگر ان کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس ہے تو اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ گھریلو ماحول میں کئی دفعہ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک پارٹنر چند لمحے کے لیے تسلیم کر لیجئے کہ وہ وائف ہے، اگر ان کی طرف سے چیخ و پکار ہو رہا ہے، ان کی طرف سے بے جا تنقید ہو رہی ہے، اس میں مرد کے خلاف یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری مالی حیثیت مضبوط نہیں ہے، اور اس پہ شک کیا جاتا ہے کہ شاید تمہارے اور ریلیشن شپ ہیں، افیئرز وغیرہ ہیں، تو جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ بھی ڈومیسٹک ابیوز میں آ جاتا ہے یہ، تو اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ بھی انتہائی سیریس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری سوسائٹی میں جو ایک ٹرینڈ ہے اس کے بارے میں ہمیں انتہائی سیریس ہونا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی اویئرنیس کے لیے جو ہے کچھ کام کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ معلوم کروں کہ اس کی اویئرنیس کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی اپنی آرگنائزیشن اس سلسلے میں خاصا انوالو ہے، میں صبا حسین کی طرف آنا چاہوں گا اور کچھ لیگل پوائنٹس پہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اس سبجیکٹ کے جو قانونی اثرات ہیں وہ انتہائی شدید ہیں۔ جس طرح سے آپ نے شروع میں بتایا اور کوشش آپ نے کی کہ آپ کرٹیسائز کریں ان طبقے کے لوگوں کو کہ جو ڈومیسٹک وائلنس پرپیٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کے بارے میں ایک ایسی ایجوکیشنل سیریز شروع کی جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ڈومیسٹک ابیوز کرنے والے کون ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کرنے والے کون ہیں۔ اور جس طرح سے آپ نے ڈیفائن کیا کہ اس میں ڈس آرڈرلی کانڈکٹ بھی آ سکتا ہے، اس میں ہیرسمنٹ بھی آ سکتی ہے، اس میں ریکلیس انڈینجرمنٹ بھی ہے، اسالٹ ہے، اٹیمپٹڈ اسالٹ ہے، اور جس وقت فزیکل فورس استعمال کی جاتی ہے تو یہ کسی اور لیول پہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ جس وقت فزیکل فورس استعمال کی جاتی ہے، جو ابیوزو کانڈکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور اسے بھی ہم کسی صورت میں بھی کنڈون نہیں کر سکتے، اس پہ تنقید ہونی چاہیے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ لیکن جس وقت نیکسٹ اسٹیج پہ ہم پہنچتے ہیں یہاں پہ باقاعدہ فزیکل ابیوز استعمال، فزیکل فورس استعمال ہوئی ہے، تو اس صورت میں جو وکٹم ہے اسے قانون کس قسم کی پروٹیکشن دیتا ہے؟ قانون اسے بالکل پروٹیکشن دیتا ہے۔ ایسے بیہیویئر کا نام اسالٹ ہے جی، اور اسالٹ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کو کوئی باڈیلی انجری ہوئی ہو، کوئی زخم ہوا ہو، کسی نے آپ کو مارا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو زخم ہوا ہے، چاہے وہ کتنا چھوٹا ہی زخم کیوں نہ۔ اور دوسرا جو اس کا پہلو وہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا ڈر ہو، امیمنٹ فیئر آف ہارم اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا خطرہ جو کہ فوراً ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی فون کر کے کسی اور اسٹیٹ سے کہے کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، وہ امیڈیٹ ہارم نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھا اور آپ سے ایسے کہے، لیکن تھریٹ تو ہے، تو وہ امیڈیٹ تھریٹ نہیں ہے، لیکن تھریٹ اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس میں آ جائے گا، گو کہ اس کے خلاف کرمنل ایکٹ ابھی میچور نہیں ہوا، یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، اور اس کے اسالٹ میں وہ نہیں شامل ہوگا، لیکن اسالٹ میں جو شامل ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فوراً لگے کہ یا تو آپ کو نقصان پہنچا ہو، یا آپ کو ایسا ڈر لگے کہ ابھی میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور اسی ڈر کے پہلو پہ جو روبینہ بات کر رہی تھیں، میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت کانسیپٹ ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے جیسے ڈرو، یا پھر کئی دفعہ ہسبینڈ آن دا فلپ سائڈ ہسبینڈ بھی بیوی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈر کا کانسیپٹ ہے یہی جڑ ہے ڈومیسٹک وائلنس کا، رائٹ؟ تو کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرا جائے، تو یہ مذہب کے اعتبار سے بھی بالکل غلط ہے، اس طرح فیئرفل ہونا، کسی اور چیز سے علاوہ اللہ کی ذات سے فیئر کرنا، تو اس میں یہ پھر جو ہمارا کلچر اور ریلیجن بھی شامل ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے بھی یہ بالکل ایک غلط۔ آئی گیس میں آپ سے جو معلوم کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر فزیکل ابیوز ہوتا ہے جی تو اس میں جس وقت ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹیمپریری ریسٹریننگ آرڈر، پتہ نہیں نیو جرسی میں آپ اسے کیا کہتے ہیں، لیکن نیو یارک میں جو ہے ٹیمپریری پروٹیکٹیو آرڈر جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسوسیٹیڈ ہے ایک کرمنل ایکٹ سے، تو فوری طور پہ عارضی طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے، عدالت کی طرف سے ایک پروٹیکشن آرڈر مل جاتا ہے جی، اور اس کو ٹیمپریری ریسٹریننگ آرڈر کہتے ہیں۔ ایک تو ٹیمپریری ہو گیا، جو پرماننٹ ہے وہ کس صورت میں ملتا ہے آپ بتائیں گے ناظرین؟ نیو جرسی میں بہت آسان ہے ٹیمپریری ریسٹریننگ آرڈر لینا، اور جتنا آسان یہ ہے کہ آپ ٹیمپریری ریسٹریننگ آرڈر لیں، اتنا ہی مشکل ہے فائنل ریسٹریننگ آرڈر لینا۔
اور اس سے مراد یہ ہے کہ ٹیمپریری کو پرماننٹ کرنا، یعنی مستقل ایک ریسٹرینٹ. تو ریسٹریننگ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص سے دور ہو جائیں جو آپ کو ابیوز کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے اسپاؤس ہوں یا گھر کا کوئی بھی فرد ہو. تو سب سے پہلی اسٹیپ تو یا تو 911 کو کال کر کے پولیس کے ذریعے ریسٹریننگ آرڈر لیا جائے، یا پھر کورٹ میں جا کے خود ریسٹریننگ آرڈر لیا جائے. جی ہاں، یہ نیو جرسی کی بات یہ نیو جرسی. لیکن اگر نیشنل لیول پہ ہم اس کو انالائز کرتے ہیں تو ہمیں نیشنل ہاٹ لائن نظر آتی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے لیے ایک نیشنل ہاٹ لائن ہے جس سے رجوع کیا جا سکتا ہے. بالکل. نیو جرسی میں کیونکہ مختلف اسٹیٹ میں، نیو یارک میں فرض ہیں، نیو یارک سٹی کے اندر کنسالیڈیٹڈ سروسز ہیں جو ہماری کورٹس ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کی علیحدہ کورٹس بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایک انٹیگریٹڈ ڈومیسٹک وائلنس کی کورٹ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ ہر قسم کی سوشل سروسز بھی مہیا ہو رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ پروسیکیوٹر آپ سے آ کے ملے گا اور آپ کا بیان لے گا، آپ سے تمام معلومات حاصل کرے گا، اس کے علاوہ جو سوشل سروسز ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں کہ اگر آپ کو ہاؤسنگ کی ضرورت ہے تو ہاؤسنگ کا ایکسپرٹ وہاں پہ موجود ہے، اگر آپ کو فائنینشیل ایڈ کی ضرورت ہے تو وہ بھی سروسز اویلیبل ہیں. اسی طرح سے مجھے معلوم ہے کہ نیو یارک کے علاوہ کچھ اور اسٹیٹس میں بھی یہ سہولتیں مہیا ہیں. میں اس لیے باقی اسٹیٹس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پروگرام جو ہے باقی اسٹیٹس میں بھی دیکھا جاتا ہے. اور والنٹری ادارے بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں. میں تو صرف نیو جرسی کی بات کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے اور اسٹیٹس کا نہیں معلوم، لیکن نیو جرسی میں BWLAP ہے والنٹری ادارہ، اور وہ بیٹرڈ ویمنز لیگلز ایسوسیشن پروجیکٹ ہے جہاں کے فری آف کاسٹ لیگل ہیلپ مل جاتی ہے. ریسورسز کی ہم بات کریں گے. جی ہاں. لیکن میں آپ کی طرف روبینہ آنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فزیکل ابیوز ہے وہ تو کلیئر ہے، اس کے مارکس بھی موجود ہیں، اس کے نشانات بھی ہیں، اور ایک اندھے کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہاں پہ فزیکل ابیوز ہوا ہے. لیکن جو گھریلو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور میں اس لیے آپ سے یہ کویشچن پوچھ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اس قسم کی باتوں کو جو ہے وہ انڈر دی رگ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں وہ گھریلو لڑائی جھگڑے کس سطح پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پر آپ کہیں کہ انف از انف، اب جو ہے یہ ڈومیسٹک ابیوز کا معاملہ بن گیا ہے. اگر چیخ و پکار ایک آدھ دفعہ ہو گئی، یا کھانا نہیں پکا لڑائی ہو گئی، اگر مرد جو ہے وہ لیٹ آیا تو عورت نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، اگر یہ واقعات جو ہے وہ پرسسٹنٹ ہوتے ہیں تو کون سی ایک ایسی سٹیج ہے؟ مجھے پتا ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈرا اے آربیٹری لائن، لیکن کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک ابیوز شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ انٹرونشن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایموشنز تو انسان کے نیچرل ہیں. غصہ بھی آتا ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے، دل بھی دکھتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، سب there's a gamut of emotions. مگر ان ایموشنز کو ہم ہینڈل کس طرح کرتے ہیں، ان کو ایڈریس کس طرح کرتے ہیں، دیٹ از واٹ میکس دا ڈفرینس. اس سے ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اب اگر آپ کے شوہر سے ڈس ایگریمنٹ ہوئی ہے تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آرام سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، یو کین ہیو اے ڈسکشن، یو کین کم ٹو کنکلوژن. مگر جب ہر چیز کا حل جو ہے وہ غصہ، گالی گلوچ، ایک دفعہ اگر کوئی بدتمیزی کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں وہ چیز ایکسیپٹیبل ہے. کئی دفعہ عورتیں کہتی ہیں اس نے ایک دفعہ صرف ایسے کیا، وہ نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ اس نے سیکھا کہ یہ جو بیہیویئر ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے کلچرلی بھی اور میرے گھر میں بھی. اور ہماری جس چیز کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا، جو ابیوسو ریلیشن شپس ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کی سچویشنز ہیں، اس میں ان لاز بھی شامل ہوتے ہیں. کیونکہ جس کو ایکسٹینڈڈ فیملی امریکہ میں کہا جاتا ہے وہ ہم لوگوں کی اپنی فیملی ہے. اس کے جو ریپل ایفیکٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور سبجیکٹ ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.
नाज़रीन, वेलकम बैक टू लॉ एंड जस्टिस। आप हमारी गुफ्तगू देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, उसके असरात हमारी कम्युनिटी पे किस तरह से मुरतब होते हैं। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं, एक लीगल एस्पेक्ट्स को कवर कर रही हैं और दूसरी सोशल साइंसेस के हवाले से हमसे बात कर रही हैं। रुबीना, आपसे गुफ्तगू हो रही थी इसके जो रिपल इफ़ेक्ट हैं। एक तो आपने बताया कि मर्द और औरत की आपस में अगर लड़ाई होती है और डोमेस्टिक वायलेंस होता है, चाहे वो फिज़िकल अब्यूज़ है या वर्बल अब्यूज़ है, तो उसके क्या असरात हैं। लेकिन जिस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती है और हाउस होल्ड की बात होती है, तो उसमें मर्द और औरत ही नहीं है, उसमें हस्बैंड और वाइफ ही नहीं है, उसके अलावा भी और रिलेटिव्स हैं। उनके एल्डरली पेरेंट्स हो सकते हैं या उनके बच्चे हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपकी मुशाहदात क्या हैं? मैं ख़ास तौर पे आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी के हवाले से कि हमारी कम्युनिटी में आपके मुशाहदात क्या हैं कि बच्चों पे इसके क्या असरात हैं और इसे किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। और सबा उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँगा ये देखने के लिए कि कानूनी तौर पे हम इस किस्म की डोमेस्टिक वायलेंस की किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं। रुबीना, आप पहले। देखिए, सबा ने मेंशन किया था कि डर और खौफ और फियर सिचुएशंस में क्रिएट होता है। सबसे जो अगर इसकी साइकोलॉजी समझी जाए तो ये है कि जब एक शख्स किसी से डर रहा है तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। अगर आप किसी से खौफज़दा हैं तो वो शख्स आपके बिहेवियर को, आपके उठने बैठने को, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है जी। और वो जितना आपको आपके सपोर्ट नेटवर्क से आइसोलेट करेगा उतना उसके लिए कंट्रोल आसान होगा। अब हमें जो मेन स्ट्रीम जो सोशल वर्कर्स हैं उनको ये चीज़ समझने में बहुत दिक्कत होती है कि जिसको वो लोग एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं उसको हम अपनी इमीडिएट फैमिली कहते हैं, जिसमें सास ससुर भी शामिल होते हैं, जिसमें बेटा बहू भी होते हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं, पोते हैं, नवासियाँ हैं, जो भी है। तो वो जो एक्सटेंडेड फैमिली जो हमारे लिए इमीडिएट फैमिली है, लड़का समझता है कि मेरी वालदा के लिए मेरे ड्यूटीज़ हैं, वालिद के लिए ड्यूटीज़ हैं, मगर जब वो वालदैन भी अब्यूज़ में शामिल हो जाएं तो आप सोचें वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। और जब वो अब्यूज़ की विक्टिम वो औरत होगी और उस घर में बच्चे पल रहे होंगे तो बच्चों के दिल में भी वही खौफ होगा, बल्कि उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, दे कांट मेक सेंस आउट ऑफ दिस। तो उनकी स्कूल अफेक्ट होता है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ अफेक्ट होती है, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट जो हमने देखा है कि बच्चे स्कूल में लैग करना शुरू करते हैं। मैं बच्चों की खुद काउंसलिंग करती हूँ। उनकी डेवलपमेंट पे इतना असर होता है कि एक बच्चा 6-7 साल का है, वो बेड बैटिंग शुरू कर देगा और माँ परेशान है, स्कूल में उसके ग्रेड्स ड्रॉप हो गए जी, ठीक है। तो डिफरेंट उसके, मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझनी है कि ये बच्चे जब बालिग होंगे तो उनकी रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होंगी। तो एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस चीज़ का असर होता है। एक तो ये चीज़ कि ये लर्नड बिहेवियर है, और अगर लर्नड बिहेवियर है तो उसको अगर हम तस्लीम करें और उसके हल ढूंढें तो उसको अनलर्न भी किया जा सकता है, मगर एक्सेप्ट करना तो शर्त है ना। और उसके बाद ये कि इसके असरात जो हैं वो पुश दर पुश चलते हैं, तो एक जनरेशन सफ़र नहीं करती। आई जस्ट वांट टू गो बैक टू द अमेरिकन सेटअप कि ये यहाँ पे भी कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। आपको तो पता है, आप दोनों कानूनदान हैं, कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एक्ट जो था वो पहली दफ़ा 1994 में पास हुआ। और उससे पहले औरतों को जो एक ही सूरत होती थी कि जब बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होती थी तो दे वुड एंड अप किलिंग द अब्यूज़र एंड देन गो टू जेल। लेकिन उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रैजिक एलिमेंट ये है कि कितना अच्छा एक्ट था कि जिसके ऊपर बहुत कुछ काम किया गया, बाई पार्टीजन सपोर्ट मौजूद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त रिपब्लिकन जो है इसे सपोर्ट नहीं कर रहे और इसी वजह से ये बैक बर्नर पर है। बिल्कुल, क्योंकि और उसको तो ये कोई सूरत ही नहीं थी कि उसकी रीऑथराइजेशन की ज़रूरत होती। ये इतना ज़रूरी था और इसने औरतों की और बच्चों की इतनी मदद की, और वो एक्सेप्टेंस जो आप कह रहे हैं कि इस सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है, वो एक्सेप्टेंस तभी इंक्रीज हुई थी जब ये कानून बना था। ये कानून इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मेरी कोशिश ये होगी कि आइंदा किसी प्रोग्राम में इस एक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि इस एक्ट के भी बहुत से पहलू जो है वो लोगों को मालूम नहीं है और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में लोगों की एजुकेशन की जा सके। आप बात कर रही हैं, जो भी इंसिडेंट आप दोनों ने दिए हैं और जो भी आपने मिसालें दी हैं, उसमें पता चलता है कि ये कोवर्ट एक्शंस जो हैं, जो हमें सामने नज़र आ रहे हैं जी,
کوورٹ سے اردو میں میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ظاہری ایکشنز ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ اوورٹ ایکشنز بھی ہیں جو پنہا ہیں، چھپے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ آئسولیشن میں یہ ہے کہ اگر ایک ڈومیسٹک پارٹنر دوسرے کے لیے اس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے کہ وہ ڈومیسٹک پارٹنر جو ہے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتا، اپنی فیملی ممبر سے مل نہیں سکتا، ٹیلی فون نہیں کر سکتا، تو اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ بھی ڈومیسٹک ابیوز کا حصہ ہیں. بالکل. اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جس میں کوورٹ اور اوورٹ دونوں ایکشن شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جس طرح سے آپ نے فزیکل ابیوز کی بات کی تھی، تو ان کی پریونشن کے لیے سبب میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ قانون ہمارے ہاتھ کس حد تک مضبوط کرتا ہے، کورٹس ہمارے لیے کیا کر سکتی ہیں، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز وکٹمز کے لیے کیا کر سکتی ہیں. اس پوری چیز کو قانونی طور سے کہتے ہیں فالس امپریزنمنٹ، جی. اور وہ بھی ایک فارم آف ابیوز ہے. یعنی کسی کی بھی انڈیپینڈنس کو یا اس کی لبرٹی کو آپ روک رہے ہیں، اسے کچھ کرنے سے روک رہے ہیں، کمرے میں بند کر دیا. حتیٰ کہ اگر یہ بھی کیا جائے کہ اگر گاڑی کی چابی لے کے آپ گھر سے چلے جائیں اور دوسرا شخص گھر میں اکیلا رہے تو وہ بھی فالس امپریزنمنٹ میں آ جاتا ہے. تو اس کے لیے وہی پروٹیکشن ہے جو باقی فارم آف ابیوز کے لیے ہے کہ آپ ٹیمپریری ریسٹریننگ آرڈر لے سکتے ہیں. دونوں میں سے ایک شخص کو گھر سے باہر جانا ہوگا، اور پھر ٹیمپریری کے بعد اس کو پرماننٹ کرنے کے لیے جیسا ہم ذکر کر رہے تھے 7 سے 8 دن کے وقفے کے بعد ایک ہیئرنگ ہوتی ہے جس کے لیے کورٹ جانا ہوتا ہے، اور وہاں پہ فائنل ریسٹریننگ آرڈر ہیئرنگ ہوتی ہے. بہتر یہ ہے کہ لوگ اٹرنی کے ساتھ جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کئی دفعہ لوگ جا کے وہاں نروس ہو جاتے ہیں، پھر جج نے ان کی ٹیسٹمنی لینی ہوتی ہے، ان سے سوال جواب کرنے ہوتے ہیں. لیکن اگر لوگ اٹرنی کے ساتھ جائیں گے تو ان کو کم از کم یہ تسلی ہوگی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، ان کا کیس صحیح طرح سے مطلب پراپرلی جو ہے اس کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے پراپرلی، کیونکہ کراس ایگزامینیشن بھی ہوگا. کیونکہ اگر کوئی بھی جا کے آگے بولے گی یا بولے گا تو اس کے بعد ایک کراس ایگزامینیشن ہوگا، مطلب اس سے اور سوال جواب کیے جائیں گے، تو وہاں ایک نروسنس سی کریٹ ہو جاتی ہے. جس وقت بھی ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہوتی ہے اور اس کی پریونشن کی بات ہوتی ہے اور ریسورسز کی بات ہوتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرائسس انٹرونشن سروسز ہیں جو آپ لیگل طریقے سے میں بات کر رہی تھی، آپ سوشل سیکٹر میں اس کی طرف آئیے گا. اس کے علاوہ کرائسس ہاٹ لائنز ہیں، شیلٹرز ہیں، میڈیکل سروسز ہیں، ہاؤسنگ فیسیلیٹیز وغیرہ اویلیبل ہیں، اور وکٹمز کے لیے مختلف قسم کی سوشل سروسز بنائی گئی ہیں. ان کے فیملی ممبرز کے لیے، بچوں کے لیے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ بچے اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے، جو اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، اس کے مطابق ہر سال یہاں پر 1.3 ملین خواتین متاثر ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ 10 ملین چلڈرن اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ جو سروسز ہیں اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں ہماری کمیونٹی سے ہٹ کر جو گورنمنٹل ایجنسیز ہیں اور نان گورنمنٹل ایجنسیز ہیں سٹی لیول پہ یا نیشنل لیول پہ، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سروسز مناسب ہیں، ایڈیکویٹ ہیں، سفیشینٹ ہیں؟ ایک بات یہ، اور دوسری یہ کہ کیا ان سروسز میں ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو مذہب کی جو قیود ہیں اور پابندیاں ہیں اور جو ضروریات ہیں، کیا ان کو سامنے رکھ کے یہ سوشل سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ 2 سوال میں نے پوچھ لیے ایک سوال میں. دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے. جی. نہ تو گورنمنٹ کی یا سٹی کی یا ان کی جو ریسورسز ہیں وہ ایڈیکویٹ ہیں کسی بھی روح سے. شیلٹرز جو ہیں وہ اتنے کم ہیں نیو یارک سٹی میں کہ عورتوں کی زندگی انڈینجر ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے. اور شیلٹر تو ایکسٹریم، ہم نے جب کسی عورت کو شیلٹر میں بھیجا ہے تو وہ 3 دن کے بعد ابیوزر کے پاس مجبور ہو کے واپس چلی گئی، کیونکہ شیلٹر میں ان کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے، حلال کھانا نہیں ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. وہ برتن جس میں پوک اور ہیم پکایا جاتا ہے اس میں وہ عورتیں کہتی ہیں ہم کھانا نہیں پکا سکتے، کھا نہیں سکتے، تو وہ مجبوراً. اور جو ابیوسو مرد ہوتے ہیں جن پہ یہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ، کیونکہ اکثر مرد زیادہ قانون سے واقف ہوں گے، زیادہ لینگویج بیریئرز ان کے کم ہوں گے. کورٹس میں بھی جب ہماری عورتیں جاتی ہیں وہ اکثر انگریزی نہیں بول سکتی، اور جو کورٹ اپوائنٹڈ انٹرپریٹرز ہیں اکثر وہ مرد ہوتے ہیں اور وہ عورتوں کو پرابلمز ہوتے ہیں. تو
کہیں کسی بھی روح سے آپ اور یہ جو نہیں کہہ سکتے. انٹرپریٹیشن کی آپ نے بات کی, آپ نے بڑا ایک دلچسپ پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا ہے. جو ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی سفیشینٹ ٹریننگ نہیں ہے, کیونکہ میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے جہاں پہ میں نے لوگوں کو ریپرزینٹ کیا کہ جو وکٹم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ترجمہ کرنے والا ہے یہ میری مناسب طور پہ ترجمانی نہیں کر رہا ہے. اور کیونکہ میں لینگویج اگر ایز اے لائر اس لینگویج کو سمجھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ واقعی کمپلینٹ جو ہے وہ درست کر رہا ہے. تو آپ کی طرف آتے ہوئے کہ قانون کے میدان کے اندر خاص طور پہ کورٹس کے حوالے سے روبینہ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ پراپر راستے موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ ہماری کلچرل سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھ کے سروسز پرووائڈ کی جا سکیں. تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اجتماعی طور پر ایک کمیونٹی کے طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور یہی سوال روبینہ میں آپ سے بھی معلوم کرنا چاہوں گا ان کے بعد کہ سوشل سیکٹر کے اندر مجموعی طور پہ ہماری کمیونٹی کیا کر سکتی ہے. روبینہ آپ سے پہلے. میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اویئرنیس کرنی ہے, کیونکہ میں نے تو اپنی پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے معاشرے کی عورتیں سامنے آتی ہیں ان میں ایک بہت ہیزیٹیشن ہوتی ہے, وہ سامنے آ کے کہنا نہیں چاہتی. میری ایک اپنی کلائنٹ تھیں جو کہ وکٹم تھیں, لیکن جب ہم کورٹ گئے تو ان کی زبان نہیں کھولی اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکیں, اور جب تک وہ ٹیسٹیفائی نہیں کر سکیں تو پھر جج نے فیصلہ بھی نہیں کرنا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس ہونی چاہیے, ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہم ساتھ ساتھ عورتوں کو یہ بتائیں کہ اگر وہ لیگل نہیں ہیں, فرض کریں اگر ان کا سٹیٹس ابھی لیگل نہیں ہے تو پھر انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس صورت میں ان کے لیے ایک اور پروٹیکشن اویلیبل ہے. اور وہ وائلنس اگینسٹ ویمنز ایکٹ کے حوالے سے اپلیکیشن فل کر کے بیٹرڈ اسپاؤس کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں, اور وہ پھر ایک گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پہ روبینہ ایک بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا اس ملک میں لیگل اسٹیٹس نہیں بھی ہے اور آپ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں یا ہو رہے ہیں تو اس صورت میں آپ باقاعدہ قانون کی مدد حاصل کر سکتے ہیں. اور روبینہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی سلسلے میں پولیٹیکل اسائلم کے حوالے سے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ بش کے زمانے میں پولیٹیکل اسائلم اس بنیاد پہ نہیں دی گیا کیونکہ قانون کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی. لیکن ابھی ریسنٹلی کچھ کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, گو کہ قانون چینج نہیں کیا گیا لیکن کیسز کے ذریعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اور کوئی خاتون اس کا شکار ہیں تو باقاعدہ اسائلم کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس میں یقیناً آپ کے پاس اگر کسی قسم کا بھی لیگل سٹیٹس نہیں ہے تب بھی یہ پروٹیکشن موجود ہے. ہماری ایک کلائنٹ کو ابھی ملا پولیٹیکل اسائلم اپروو ہوا, اور وہ اس کا بیسس یہ تھا کہ وہ اپنے ملک سے بھاگ کے آئی کیونکہ اس کی والدہ نے اپنے پیرنٹس کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی اور اس کی خالہ کو ماں باپ نے مرڈر کر دیا تھا کہ وہ ان کی اکمپلس تھی. اتفاق سے وہ اس کے ماں باپ دونوں کی وفات ہو گئی, تو جو نانا نانی تھے ان کو یہ دونوں بہنوں کی کسٹڈی مل گئی. تو وہ جتنا ابیوز تھا وہ بچوں کے اوپر پرپیٹریٹ کیا گیا ٹو گیٹ ایون ود دا ڈیڈ مدر. تو یہ ایک بہن, تو پھر نانا نانی کی جب وفات ہو گئی تو ماموں اس سے زیادہ ابیوسو. تو یہ کچھ کوشش کر کے ایجوکیشنل ویزا لے کے یہاں نیو یارک آئی اور یہاں اسائلم کے لیے ہماری کلائنٹ, ہم نے ایفیڈیوٹس دیے, اس کی پورا اس کا کیس بنایا ان کے لائر کے ساتھ مل کے, اور ابھی ریسنٹلی وہ اپروو ہوا. اور اس میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ جو مائنر چلڈرن ہے اور امیگریشن کی اصطلاح کے مطابق, ٹرمینالوجی کے مطابق جو 21 سے کم کے بچے ہیں وہ بھی اس مراحت کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر خاتون اپلائی کر رہی ہیں پولیٹیکل اسائلم کے لیے تو ان کے بچے جو 21 سے کم ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ریسورسز کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. صبا حسین نے لیگل ریسورسز کی بات کی, میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں سوشل ریسورسز, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن ٹرننگ پوائنٹ فار ویمن اور فیملیز اس سلسلے میں کافی کوششیں کر رہی ہے. تو آپ کو جو ریسورسز ملتے ہیں اس سلسلے میں کمیونٹی کس حد تک آگے آ رہی ہے؟ دیکھیں, کمیونٹی میں اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ سوشل سروسز ہیو ٹو بی ان پلیس, اور ان کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کی جو فیبرک ہے, جو سوسائٹی کا فیبرک ہے, وہ انٹیکٹ رہ سکتا ہے. کیونکہ اس کے کانسیکوینسز صرف ایک فیملی تک نہیں ہیں, پوری سوسائٹی, پوری کمیونٹی پہ جاتے ہیں. اور میں تو کہتی ہوں کہ our societies will never be safe unless our homes are safe. آپ کا یہ جو میسج ہے, آخری جو جملہ آپ نے کہا ہے, یہیں پر ہم اس آج کے اس
پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے کیونکہ انتہائی آپ کا اسٹرانگ میسج تھا. کاش کہ ہمارے پاس وقت ہوتا اور اس کے مزید پہلوؤں پر ہم روشنی ڈال سکتے. ناظرین آج آپ نے ہماری گفتگو سنی ڈومیسٹک وائلنس اور اس کے اثرات کے بارے میں, اور یہاں پہ جو کنسنسس ڈیولپ ہوا وہ یہ کہ یہ معاملہ صرف بیوی اور شوہر کا نہیں ہے بلکہ اس سے پوری فیملی متاثر ہو جاتی ہے اور خاص طور پہ بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں. یہ ایک ہماری کوشش تھی تاکہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے آپ کو اویئرنیس دی جا سکے اور اس کے ساتھ ہی یہ بتایا جا سکے کہ قانونی طور پر اور سوشل سیکٹر میں وہ کون سے ریسورسز موجود ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارا جو اسٹرانگ میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ایک ایگزامپلری کمیونٹی کے سامنے آنی چاہیے, ابھرنی چاہیے, تاکہ ہم پوری دنیا میں بتا سکیں, امریکہ میں بتا سکیں کہ ہماری کمیونٹی میں ڈومیسٹک وائلنس کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ریسورسز موجود ہیں کہ جن کو بروقت لاتے ہوئے ہم ایک انتہائی گھناؤنی صورتحال پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. آئندہ ہمارا پروگرام اسی سے ملتے جلتے ہوئے انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ کے بارے میں ہوگا. آئندہ ہفتے کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.